درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ ایک مرتبہ عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس عزت والے مقام پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ انتہائی شکر گزار ہوں جناب محترم ساجد شاہ صاحب کا، بہت مہذب تہذیب یافتہ انسان، اور جنہوں نے اتنی عزت افزائی سے مجھے منبر پہ مدعو کیا۔ آپ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے اتنی توجہ ذکر کی جانب فرمائی۔ زیادہ نہیں پڑھنا، سما خراشی مقصد نہیں، جو خیرات باب علم سے ملتی وہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تہذیب اور سلیقے کے ساتھ۔ لڑ جھگڑ کے کبھی داد لی نہیں، وطیرہ نہیں، سلیقہ نہیں۔ خیرات بڑی ہے، دربار بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، ہم بہت چھوٹے سے نوکر ہیں۔ نوکر بھی ہم کہتے ہیں، حالانکہ نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ میں پہلی بار اس عظیم بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سے صرف توجہ کی اپیل کرتا ہوں، میرے لیے نہیں، ذکر کے لیے۔ اگر دل چاہے تو بولیے گا، کیونکہ ذکر بڑا عظیم ہے، اس کی تائید کے لیے اگر بولنے کو دل چاہے تو پھر آپ نے بخل نہیں کرنا۔ امام زمانہ آپ کے دلوں میں محفوظ جتنی دعائیں ہیں انہیں منظور و مقبول فرمائے۔ اجازت ہو تو میں نوکری شروع کر رہا ہوں۔ اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے پاس بسم اللہ جی، میرے پاس الفاظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہیں، نہ سر ہیں، نہ سوزی ہیں، نہ مجھے سر لگانے آتے ہیں حضور۔ لفظ ہیں، لفظ بھی میں شعور کی آخری منزل سے چنتا ہوں، چونکہ بہت بڑے سرداروں کی نوکری میں کھڑا۔
آپ خوش نصیب ہیں کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر سن رہے ہیں۔ تھوڑے لوگ سمجھے ہیں، میں پھر بھی دعا کر رہا ہوں، فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں، عرش والوں کا۔ ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، جتنے دوستوں نے بھائیوں نے موبائل میں ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے تو میں بہت مشکور رہوں گا۔ ویڈیو بن رہی ہے، سی ڈی لے لیں گے، دیکھ لیں گے۔ وہ آدھی توجہ ویڈیو بنانے میں لگ جاتی ہے، ارد گرد کے 5-7 لوگوں کی بھی اسی موبائل پہ لگ جاتی ہے، اور پھر ہمیں پریشانی ہوتی۔ ناراض نہیں ہونا، یہ دست بستہ معافی کے ساتھ۔ اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ مجھے اس منبر پاک کی قسم کبھی لفظ ضائع نہیں کیے، خیرات ہے بہت بڑی، ضائع کرنے کے لیے ہوتی نہیں۔ جہاں توجہات نہ ہو وہاں میں کسی اور طرف چل پڑتا ہوں، پھر میں جو موضوع دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ضائع ہو رہا ہے، پھر میں وہ نہیں پڑھتا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں فکرہ، اور ایک بات اگر کسی نے سمجھا نہ ہو میرا فکرہ، 61 ہجری 10 محرم کو 6 گھنٹے پوری کائنات کی توجہ صرف حسین کی طرف رہی۔ یہ ذکر پہ دونوں ہاتھ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ پڑھنے کا آدمی، میں نوکر ہوں بھائی جان۔ بسم اللہ جی، اللہ آپ کو آباد رہے۔ کیوں رہی اس کی بھی وجہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے جو کئی 100 سالوں میں کیا یا کرنا تھا، وہ حسین نے 6 گھنٹے میں کیا۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ وہ بادشاہ نے 6 گھنٹے میں کی۔ 1,24,000 پیغمبر صرف توحید بچانے کے لیے آئے تھے۔ کئی 100 سال لگے توحید بچانے میں پیغمبروں کو۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو ایک سجدے میں قیامت تک کے لیے توحید کو محفوظ کرے۔ میں چہرے پڑھوں گا آپ کو۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی ہے، مرشد دعا کیجئے گا۔ بڑے مہذب لوگ ہیں آپ، مجھے بڑا اطمینان ہوا آپ کے ساتھ۔ ایک سجدے میں بچایا حسین نے وہ پورا نظام۔ دنیا اگر دائیں بائیں کی گفتگو کرے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ بادشاہوں کی فضیلتیں اتنی ہیں۔ 14 صدیاں تو ہوگی نا پڑھ رہے ہیں ذاکر، خطیب اپنے انداز میں، ذاکر اپنے انداز میں، مولوی اپنے انداز میں، علماء اپنے انداز میں، مجتہد اپنے انداز میں، شعراء اپنے انداز میں۔ اس پہ تو یقین ہے، یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے۔ آج بھی کربلا کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوا۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، حسین ایسی ہستی ہے، ایسا بادشاہ ہے، شعور سے بالا کوئی نظام ہے۔ یہ کوئی عشق ایسا ہے جسے نہ کوئی مٹا سکا، نہ کسی نے مٹا سکنا ہے۔ کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ نہ بولے وہ بندہ اسے بولنے کو دل نہ چاہے، حق نہ پڑھوں تو یہی میں روک لیجئے گا۔ جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، میں اس کی بادشاہت کا کیا بیان دوں جو 2 گھنٹے پہلے لشکر میں آیا، وہ بھی علیہ السلام۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ جی آپ آباد رکھے، حق ادا کر دیا۔ دعا فرمائیے گا جو 2 گھنٹے پہلے آیا، وہ بھی علیہ السلام۔
دنیا نے خام خواہ کی بحث بنا رکھی. حسین صرف شیعوں کا نہیں، یہ علموں کی قسم کھا رہا ہوں، اتنی جلالی قسم کھا کے فکرہ پڑھ رہا ہوں. کسی گمان میں نہ رہے کوئی شیعہ کہ حسین صرف شیعوں کا ہے. ناراض بھی ہو جو حق پڑھنا ہے. میں نے کوئی یہاں سے آیا ہوگا، کوئی دور سے آیا ہوگا، کوئی قریب سے آیا ہوگا. شاہ جی گواہی دیجیے گا، کوئی بیریئر رکھا ہے، کوئی بندہ کھڑا ہے جس نے پوچھا کہ بھائی تو جو جا رہا ہے مجلس حسین میں، تو نماز کیسے پڑھتا ہے، تو روزہ کب کھولتا ہے، تو عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے؟ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ کبھی کسی مجلس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ تو کہاں سے آیا. یہ فکرہ عرض کر رہا ہوں، اگلے سال تک یاد رہے گا. یہ دلیل ہے کہ حسین سب کا ہے، اور تمہارے مقدر کا کون اندازہ لگائے کہ تم بس حسین کے ہو. دعا کیجئے گا، ملنگ ہے آپ مولا کے، دعا فرمائیے گا. بیٹا بھی ہوں، حسین کا نوکر بھی ہوں، علی کا نوکر بھی ہوں، آل محمد کے دروازے کا ادنا سے نمک خار. ہم صرف حسین کے، ورنہ حسین سب کا. پوری کائنات پر اس وقت 2 آوازیں سب سے زیادہ ہیں، یا آذان کی آواز یا پھر یا حسین کی آواز. منت نہیں، التجا نہیں، دل بولے تو بولنا ہے. 2 آوازیں سب سے زیادہ، 2 آوازیں سب سے بلند، 2 آوازیں گونجتی ہیں. حسین معجزہ ہے، حسین حق کا ایسا معجزہ ہے جو کبھی نہیں چھپے گا، کیونکہ یہ اس اللہ کا وعدہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. محسن شاہ جی، ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ تو اسکول کے ٹیچر ہیں، اس لیے آپ کو میں مخاطب کر کے اگزامپل دے رہا ہوں. ہر امتحان کا مرشد ایک نتیجہ ہوتا ہے. بچہ بھی امتحان دے، ریزلٹ کارڈ ملتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. سب سے مشکل، سب سے کڑا، سب سے اہم امتحان بادشاہ حسین نے دیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی کبھی ایسے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی، بادشاہ جیسے کوئی اشارہ کرتے. سب سے اہم امتحان میرے بادشاہ حسین نے دیا. آخر اس نے کوئی نتیجہ تو دیا ہوگا. یہ یہاں تک داد ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں. لیکن جہاں جہاں عزادار بیٹھے ہو، اگر دل بولے تو بخل نہیں کرنا. امتحان ختم ہوا، 6 گھنٹے امتحان ختم ہوا، آواز کردگار آئی، جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، مگر میں بھی عادل کائنات ہوں. کیا دوں تجھے؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کے پاس. جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا. جا، میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد سے لے کے قیامت تک نتیجہ یہی ہے کہ آج کے بعد خدائی میری، قبضہ تیرا. خدائی میری ہوگی. مولا آپ کو آباد رکھے. فرش عزا کی زینت بن کے بیٹھتے ہیں جو لوگ، مولا انہیں کبھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہونا. آج کے بعد خدائی میری ہوگی. میں چہرے پڑھ رہا ہوں، کسی چہرے پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. میں ذمہ دار آدمی، ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. خدائی میری ہوگی، قبضہ تیرا ہوگا. کبھی کبھی لوگ پوچھ لیتے ہیں جی کیسے پوری کائنات پہ اس وقت امام حسین کا کیسے قبضہ ہے؟ تو ان سے کہا کرو غور کر کے دیکھو، 4 عناصر سے مل کر پوری کائنات بنی ہے. یہ دیواریں بھی بولیں تو حق ادا نہ ہو. مٹی، پانی، ہوا اور آگ.
4 عناصر سے مل کر پوری کائنات بنی. کہاں نہیں ہے حسین؟ مٹی پہ مجلس، تھکے ہوا کا میں ضامن نہیں، 4 فکر سنیے گا. مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پر بھی ماتم. جو بیدار بیٹھے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پر بھی میرے بادشاہ کا ماتم ہے. عزاداری رک گئی ہوتی اگر محدود ہوتی. میں پڑھ گیا، آپ نے سمجھا ہی نہیں. عزاداری کو روکنے والے تھک چکے ہیں. رک گئی ہوتی اگر محدود ہوتی. آپ کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے کیوں بڑھوں؟ دنیا سمجھتی ہے کہ عزاداری صرف بارگاہ تک ہے، صرف ماتمیوں تک ہے، یا صرف جلوس تک. عزاداری کائنات میں ہے. ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو، فکر کی قیمت نہیں. پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری. میں کہتا ہوں بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے میں نے کیا پڑھا. پتھروں سے خون کا نکلنا باوجہ عزاداری. پھولوں پہ شبنم کا برسنا. جس کا دل ساتھ نہ دے وہ چپ رہے. پھولوں پہ شبنم کا برسنا عزاداری مظلوم ہے. آسمان کا سرخ ہونا. کوئی نہ مانے ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، چونکہ دیکھی ہوئی بات. 10 محرم یوم عاشور دوپہر کے وقت خاک شفا کا سرخ ہونا. کیا ہے؟ عزاداری. چیلنج کر کے 2 مصرے عقیل محسن پڑھ رہا. شہید کا بیٹا ہوں، عزادار حسین ہوں، امام حسین کا نوکر. نہ تو خوشامد کی داد کبھی لی ہے نہ کبھی لینی ہے. بزرگ دعا کر دیں گے تب بھی راضی ہوں. جو جوان بیٹھے ہو تمہارا فرض بنتا ہے اگر مصرع اچھا پڑھوں تو ویسے بولیے گا جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے. میں نے کہا جو بھی عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں. عزاداری صرف محدود نہیں ہے، نہ صرف بارگاہ تک ہے، نہ ماتمی جلوس تک ہے، نہ شبیہ تک ہے، نہ علم تک ہے، نہ زنجیر زنی تک ہے، نہ کمر زنی تک ہے، نہ سبیلوں تک ہے. اور تمہیں بتاؤں عزاداری کہاں تک وسیع ہے. میں نے کہا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ تھوڑا آگے آگے دھوپ آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا آگے. مولا آپ کا آباد رکھے. بسم اللہ. سلام ہے. آپ نے تو وقت کا پتہ نہیں چلنے دیا. میں 5-7 منٹ پڑھ بھی گیا. تو بڑے مختصر وقت میں مجمع ماشاءاللہ بہت بیدار ہے اور بڑے اچھے اذہان کا مالک مجمع ہے. محسن شاہ جی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی، اور آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس انداز سے مجھ جیسے غریب الحرف انسان کو سماعت فرمایا. میں مختصر وقت میں رجز پڑھتا ہوں شہزادہ علی اکبر کا. جتنے لوگوں نے واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ان کے لیے بالعموم، اور جنہوں نے چپ کر کے یہ فکرہ سنا ان کے لیے بالخصوص پڑھتا ہوں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں نے اس دفعہ محرم کے دوران کسی پڑھے لکھے انسان کے ذمہ بھی لگایا، مجھے قابل نظر ہے. میں نے کہا جی میری منت ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ بادشاہوں کے جو خطبے ہیں وہ ایک کتاب میں ہونے چاہیے، ایک جلد میں، مکہ سے لے کے اور شام کے درباروں تک کے جو خطبے ہیں. وہ مرشد ہمارا قیمتی ترین اثاثہ ہے جس سے ہمارے بچے ابھی محروم ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. جو بادشاہوں نے کیا کیا خطاب کیے. 5 فکر امام حسین کے پڑھتا ہوں. روحانیت میں اضافہ ہوگا، برکت میں اضافہ ہوگا، مودت میں اضافہ ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی.
میری زبان میں قوت نہیں، فکرے بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، پتہ نہیں بادشاہوں کے فکرے یہ نور کے قلم سے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو، اڑ کے پڑھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو۔ 9 لاکھ کے لشکر کو علی کے بیٹے نے دیکھا اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ اچھا یہ میں اپنی دل کی تسلی کے لیے پڑھتا ہوں، بعض اوقات میں ایسی کیفیت میں ہوتا ہوں، میں اپنے خود کو پتہ نہیں مودت میں کہاں محسوس کرتا ہوں تب پڑھتا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو جان لو، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے۔ مجھے یہاں سے اندازہ ہو جائے گا آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ اللہ آپ کو آباد رہے، ایسے عزادار آباد رہے، مولا آپ کے گھروں پر رحمت نازل کرے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بابا جی دعا کرنی ہے، بیٹا ہوں آپ کا، نہیں جانتے ہو تو جان لو ہم کون ہیں۔ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے داد نہیں دی ان کے لیے خاص طور پر پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر ہے، کون بولے کون چپ رہے، فکرہ اڑ کے بھی پڑھا جائے تب بھی حق ادا نہ ہو۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سچے ترین فرزند نے کہا کیا تم نہیں جانتے وہ ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ جاگنا علی کا واسطہ پہ بیدار بیٹھو، جن کے دل میں معرفت آل محمد میں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ ہم ہی ہیں۔ تیری زندگی ہو بیٹا تو جیے، بہت اچھا آپ نے بہت ہی عمدہ سنا، لیکن فکرہ میں کائنات کی قیمت کا پڑھ رہا۔ لسان اللہ کے بیٹے کی گفتگو، فرزند ابو تراب کی گفتگو، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فضائیں، ہوائیں، کہکشائیں سانس روک کے سن رہی تھیں جب علی کا بیٹا 9 لاکھ سے خطاب کر رہا تھا۔ وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کرے اگلا فکر آپ تک پہنچ گیا تو نوکری ہو گئی۔ بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم بہتر جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ فکرہ جو سمجھے گا بھولے گا نہیں، تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی، تمہاری توقع سے زیادہ، دیواریں بولے تو بولیے گا، تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں حسین ابن علی رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے کب داد دینی ہوتی، جو یہاں بھی داد نہیں دے گا کہاں بولے گا۔ اللہ زندگی کرے، حسین عزتیں دے، آپ جی ہیں بھائی جان۔ حالانکہ تم جانتے ہو تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں حسین ابن علی رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ 4 فکر حضرت عباس کو پڑھتا ہوں، پھر شہزادہ علی پر گرجس پڑھتا ہوں، تھک گیا تو بتا دیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ 4 فکرے کائنات کی قیمت کے پڑھتا ہوں تو خود بڑی خوشی ہوتی۔ علی کے علی بیٹے نے جو خطاب کیا فوج سے، اس میں سے اقتباس لے کے 4 سطریں پڑھ رہا۔ مسنین شاہ جی کون حق ادا کر سکتا ہے پڑھنے کا؟ بادشاہ نے فرمایا تم کسی گمان میں ہو، تم شاید اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ اللہ اللہ مولا
آپ معجزہ ہی ہیں، بس میں کیا ہوں، میری کیا مجال، کیا حیثیت۔ تم کسی گمان میں ہو، تم شاید اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے، علی کے ہوتے۔ تم بھی ایسے ہی گمان میں ہو، تمہارا گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کرو گے، عباس کے ہوتے ہو۔ اللہ آباد و شاد رکھے۔ اگلے فکر سنیے گا، مولا کی قسم داد کا حق تو پورا کر ہی نہیں سکتے آپ، نہ میں پڑھنے کا حق ادا کر سکتا، دہرا سکتا ہوں، آپ سن کے جتنا نوازیں گے اتنا ہی کم ہوگا، جتنا بھی نوازیں گے اتنا کم ہوگا۔ فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں، چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں، اور تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں صرف زبان سے کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج ہے، مولا بولتی زبانوں کو اپنی حفظ و امان میں، بس قریب لے آیا منزل۔ انشاءاللہ میں نے 4:15 چھوڑ دیں، ایسا ہی ہے، مجھے ٹائم تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا پڑھ لوں، تھوڑا سا۔ جی بسم اللہ جی، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر، چاہوں تو تلوار کے ساتھ۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو، لڑنے کی ضرورت نہیں، اگر میں کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ۔ 9 لاکھ کے سامنے حسین کا بیٹا آیا، 18 سال کا حسین کا ہم شکل پیغمبر بیٹا۔ ایک ہی فکرہ سنیے، میں صرف 2-4 مصرے پڑھ کے تو دعا دیتا ہوں۔ 9 لاکھ کو دیکھا، یہ فکرہ پڑھتے ہوئے پتہ نہیں میرا دل کہاں پہنچتا ہے۔ شہزادے نے فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ میں شکر گزار مولا، میں آپ کی سماعتوں کا مقروض ہوں بھائی جان، خرید لیا آپ نے عقیل محسن، جنہوں نے یہ فکرہ سمجھ لیا انہیں تو توجہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس سے بڑا کیا فکرہ ہوگا۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتائے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی بتاؤں۔ جو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں کون ہوں۔ اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی، نوکری تمام۔ بسم اللہ جی، 4 شعر سنیے، میں سلام پیش کروں۔ مصرے بڑے قیمتی ہیں اگر آپ نے دل میں جگہ دے دی۔ اکبر ہوں کبریائی کا، چھوٹا لفظ کبھی لکھا نہیں، داد نہ ملے تو ارمان نہیں لگتا، ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ سے 72 ہوں، جان لو۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ اتنا اچھا بھی سن لیتے ہیں اردو کو، معافی کے ساتھ۔ میں نے رستے میں محسن صاحب جی کا، میں نے کہا مجھے کوئی سن لے گا، انہوں نے کہا جی سن لیں گے۔ میں نے کہا نہ سنے تو آپ سن لیجئے گا، انہوں نے کہا جی میں راضی۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عق سے 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، خالق کونین آپ کی مرادیں پوری فرمائے، گھر آباد رکھے۔ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عق سے 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ میں سربسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو۔ میں سربسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو۔ جب حسین کے بیٹے نے خطاب کیا تو 9 لاکھ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ بادشاہ نے 9 لاکھ کے اترے ہوئے چہرے دیکھے، گفتگو فرمائی، اسی فکرے کو میں نے شعر میں ڈھالا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا،
نوکر آپ کا جی، آپ نے خرید لیا، مولا کی قسم، دل راضی ہو گیا، سفر کی تھکان ہی اتر گئی۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف؟ بابا جی بڑی مہربانی، آپ جیسے بزرگ دعا دیں تو دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہو۔ غور سے سن لو، مجھے وقت کے امام نے حکم دیا ہے کہ اکبر جاؤ اور لڑو۔ اب بھی جو بیدار نہیں ہے اس کا مقدر جانے وہ جانے، فکرہ میں کائنات کی قیمت کا عرض کر رہا ہوں۔ 2 ہستیوں کے بادشاہ نے خاص طور پہ حکم دیا، جن میں سے ایک ہستی شہزادہ علی اکبر، قریب بلایا، پیشانی چومی، میدان میں جاؤ، تم حسین کے بیٹے ہو، تم علی کے پوتے ہو، تم حق شکل پیغمبر، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا، میں منع سے میسرہ، میسرہ سے قلب لشکر، اول سے آخر تک ایک بار تیری تلوار پہنچے۔ بابا کوئی وجہ ہے؟ فرمایا وقت کا امام ہو کے حکم دے رہا ہوں ایسے لڑنا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا۔ وہ نہیں بولا وہ نہیں آیا، جو اب نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں تھا۔ بسم اللہ سید، اگر میرا محبوب لڑتا، حق کی ادا ہو گیا جی، آپ جی آپ سلام، مولا آپ کو آباد رکھے۔ حالانکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے۔ یا علی مشکل کشا، فکرہ پڑ گیا میں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے لیے ہماری تلوار چلے۔ کسی نے کہا جی تلوار کے بغیر بھی لڑا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تم جانتے تو نہیں ہو ہم کون ہیں، نہیں جانتے تو جان لو ہمارے اختیارات کیا ہیں۔ ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو چپ کر کے سن لیجئے گا، میں تب بھی راضی ہوں۔ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، یہاں بیٹھا ہوا بچہ بھی ہونا وہ قابل احترام، کیونکہ وہ مہمان ہوتا ہے امام صاحب۔ آپ سے میں نے کیا کہنا ہے کہ جی آپ نے کیوں داد نہیں دی، کس لیے نہیں دی؟ میں بادشاہوں کے لیے ان کے دربار میں نوکری دے رہا ہوں، آپ سے دعا کی اپیل ہے، خیرات تو ان کی ہے، وہ جانے صلہ جانے۔ ہے بد سے زندگی کی، کافیہ ردیف تو جانتے ہوں گے نا جی، شاعری میں کیا ہوتا ہے، ذرا کافیہ سنیے گا، بادشاہوں کی عطا ہے میری 1000 بار توبہ۔ ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ کیا پڑھوں اس کے علاوہ کیا پڑھوں بتائیے؟ بابا جی بڑی مہربانی، دعا کرنی ہے آپ نے خاص طور پہ، مولا کے ملنگ ہیں، آپ قریب ہوتے ہیں بادشاہوں کے، آپ کی دعائیں عرش پہ جاتی، میرے لیے دعا فرمائیے گا بیٹا سمجھ کے۔ ہے بد سے زندگی کی، مصرع پڑھ رہا ہوں، ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، جو زبانیں بول پڑی ہیں مولا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ خالی نہ جائیں، خیرات لے کے بارگاہ عظیم سے جائیں۔ ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی۔ اب کسی نے کہا جی اگر اتنے اختیارات ہیں تلوار تو پھر تلوار کیوں چلائیں گے؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے ہٹے۔ اب اسے اچھا مصرع ملے گی مجھے۔ جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے۔ نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، حصہ مل گیا۔ 9 لاکھ کو شہزادے نے وارننگ دی، میں نے یاد کیا ہے لفظ، آپ کو تو آتا ہوگا۔ وارننگ کہتے ہیں خبردار کرنا، خبردار وہ کرتا ہے طاقت میں جو کہیں زیادہ۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، بابا جی گواہ رہیے گا، مرشد آپ گواہ رہیے گا، محسن شاہ جی آپ گواہ رہیے گا۔ مر بھی گیا تو یہ 4 سطریں زندہ رہیں گی، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آج کے دن آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ مر بھی گیا تو یہ سطریں زندہ رہیں گی،
بادشاہ نے 9 لاکھ کو دیکھا اور وارننگ دی، فرمایا اب بھی وقت ہے، جوش علی کے، یا علی مجھے ہمت دینا میں صحیح معیار پہ پڑھ جاؤں، یہ بہت اعلیٰ سن رہے، میں ان پر راضی ہوں، صرف مجھے طاقت دینا میں اسی معیار پہ پڑھوں جہاں تیرا ذکر کرنے کا حق ہے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ جو پیچھے رہ جائے گا اس کا میرا ذمہ نہیں، جس کی توجہ ذکر میں ہے اور ذہن ذکر میں ہے، وہ نہیں بھی بولے گا تو اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا بے ساختہ۔ یہ سید زادے کا ممبر سے بات ہے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ عباس کے سکھائے، آپ کی زندگی ہو بھائی، عباس کے سکھائے ہوئے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں نوکر ہوں جی، میری ڈیوٹی ہے بھائی جان، منت کیوں کرتے ہیں؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ مصرع سمجھیے گا، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے۔ سینہ تان کے کہا میں عباس کا شاگرد ہوں، میں لڑ پڑا تو تم جانتے نہیں کیا ہوگا، اگر میں نے تلوار چلائی تو پھر تمہیں احساس نہیں ہے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ جو نہیں بولا اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے بھی دعا ہی کی جا سکتے جو نہیں بولا۔ جو روح نکالتا ہے، بسم اللہ مجھ سے دعا دیجئے گا، جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا۔ تین مضمون، تین مقامات پہ پڑھنے منع ہے، زیادہ پڑھ گیا، صرف 5 منٹ۔ تین مضمون مولا تیری زندگی کا، تین مقامات پہ مرشد، پڑھنے کی ممانعت۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جن پہ مصائب گزرے ان کے درباروں پہ مصائب پڑھنے کی ممانعت کیوں؟ لیکن جب احساس سے سوچا تو پھر سوچا واقعی صحیح، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا ذاکر کیوں نہ ہو، سختی سے منع ہے قبر حسین پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے کہ اکبر کو برچھی کیسے لگا۔ مشتاق صاحب مولا آپ کا آباد رکھے، بس ہو گئی میری نوکری ہو گئی، یقین جان۔ جتنا بڑا ذاکر عالم کیوں نہ ہو، قبر مظلوم کربلا پہ کھڑے ہو کر یہ نہ بتائے کہ اکبر کو برچھی کیسے لگی۔ دوسرے فکرے پہ پتھر پانی ہو جاتا ہے، آپ تو عزادار ہیں۔ پہلا مقام قبر حسین، کون سا مضمون پڑھنا منع ہے؟ شہادت علی اکبر۔ مر نہ جائے ہم سید، 1400 سال ہو گئے، ارمان کا اندازہ لگانا۔ آج بھی جلالیوں والے کا حکم ہے، غازی کا حکم ہے، جو بھی ذاکر میری قبر پہ مجلس پڑھے میں اسے حکم دیتا ہوں میری قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے کہ سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ میں نوکر ہوں، مولا آباد رکھنے جا رہا۔ بسم اللہ۔
مولا اجر دے گا، پاک بی بی اجر دے گی۔ بسم اللہ جی، میں نوکر ہوں۔ امام حسین آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اس لیے میرے والد گرامی کے 2 سطریں ہیں مصائب کی، 2 شعر ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ بیٹا چچا سے نہ کہنا پانی کیوں نہیں آیا، چچا سے نہ پوچھنا میرا اصغر پیاسا کیوں مارا گیا۔ معافی سیدوں سے معافی، خاص طور پہ پہلا مقام قبر حسین، کوئی طویل مضمون نہیں، 2 جملے پڑھتا۔ مضمون علی اکبر کی شہادت۔ دوسرا مقام قبر عباس، کوئی نہ بتائے معصومہ کتنی پیاسی تھی۔ مر جانا ہے، جتنا روئیں اتنا کم ہے، میں پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤں تو حق ادا نہ ہو۔ 1400 سال بعد آج بھی علی شہنشاہ کا حکم ہے۔ تم پہنچے نہیں، میں نے کہا کیا پڑھ دیا۔ آج بھی علی جیسے بہادر کا حکم ہے جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کے مجلس پڑھے، چاہے عالم ہو، ذاکر ہو، فاضل ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ میں علی ہوں، میری قبر پہ بتا سکتا ہے اکبر کو برچھی کیسے لگی، قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے، غازی کے بازو کیسے کٹے۔ بے شک پڑ جائے کہ میرا پیاسا بیٹا 13 ضربوں سے کیسے قتل ہوتا رہا، لیکن مجھ علی کا حکم ہے میری قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی کبھی نہ بتائے کہ میری بیٹی بازار